انجمن ترقی پسند مصنفین کا شکریہ۔ اس حال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو چلے گئے ہیں سارے ان چیزوں پہ متفق ہیں جو باتیں ہم ابھی تک کی ہیں اور ہوں گی باقی، کہ سوشلزم آخری حقیقت ہے، سوشلزم کی فتح ہوگی، سوشلزم آنا چاہیے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے فرقوں کے باوجود۔ اور یہاں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے وہ بھی بڑے اچھے ہیں کہ امریکہ میں 60% لوگ سوشلزم کا نام لینے لگ گئے ہیں، اچھی خبر ہے۔ میں بھی آج آنے سے پہلے جب آرٹیکل ڈھونڈنے لگا تو مجھے ایک روس کا آرٹیکل ملا کہ ایک بھی سروے ہوا ہے، 18 تاریخ کو یہ کالم چھپا ہے کہ روس میں 66% جو ہیں وہ نوسٹیلجیا میں سوشلزم کو یاد کر رہے ہیں، پچھلے سال وہ 55% تھے۔ تو یہ خبریں تو دوسرے ملکوں کی ہیں۔ میرے ملک کی خبر یہ ہے کہ لیفٹ کو پاکستان میں چند ہزار ووٹ ملے ہیں آخری الیکشن میں، فرقوں کے باوجود، سارا کچھ ہونے کے باوجود۔ اور دوسری یہ جو بات ہم نے دوسروں کے سہاروں پر چلنے کی بات بڑی اہم ہے کہ ہم کسی دوسرے لیڈر پر، بورژوا لیڈر پر یا فیوڈل لیڈر پر یہ توقع لگا لیتے ہیں، جیسے رومی صاحب نے کہا اور کچھ اور لوگوں نے اور ہمارے ایک دوست اور نے بھی اور آپ نے بھی بڑی اہم بات کی کہ جناب اب یہ تو سول ملٹری کلیش ہو گیا تو بس یہ بندہ، اس کے اندر سے ہم موزے تنگ ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے حبیب جالب کے دن پر تقریر کی تو ایک بہت بڑے پاکستان کے سرخ سنگر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، وہ سٹیج پر آئے میرے خلاف کھل کے، انہوں نے تقریر کی اپنی تقریر کے بعد۔ میں تو ٹرینڈ آدمی ہوں پیپلز پارٹی کا، میرے لیے 10-20 لوگوں کے جلسے نہیں، میں نے لاکھ کو بھی خطاب فرمایا ہوا ہے جب کوڑے پڑتے تھے، تو میرے لیے آسان نہیں تھا سٹیج پہ کہ اختلاف کرتا۔ تو یہ جو رجحان ہے یہ بالکل مولویوں والا رجحان ہے، جیسے پاکستان کے سارے ملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی میں اسلام جیت گیا، اور میں اس پر ڈٹا ہوا ہوں کہ ترکی میں ساری پارٹیاں سیکولر ہیں اور پاور گیم ہے۔ اب پاکستان میں جتنے ملا جہاں سے جاتے ہیں 5-7، وہ یہاں آ کے یہی بتاتے ہیں الحمدللہ ہم وہاں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بھی اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ وہاں ساری پارٹیاں سیکولر ہیں، ترکی کے اندر سیکولرزم مضبوط ہے، پارٹیوں کے اندر پاور ہے، اور خصوصاً جو اب پارٹی ہے پچھلے 4 سال سے وہ نیرو نیشنلسٹ ہے، وہ تو جو اسلام کا نام لینے والی ایک گروپ تھا، فتح اللہ گلین کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا۔ ملا کو وہاں جیسی بھی تحریک تھی وہ ظاہری یا ڈیپ سٹیٹ میں تھی، اس کی انہوں نے کمر توڑ دی، اور پاکستان کے ریلیجس لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جی، اردوان صاحب نے کمال کر دیا۔ انہوں نے کمال تو یہ کیا کہ ریلیجس پارٹی یا جو تحریک تھی، پارٹی نہیں گلین کی، اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، اور اس کا الائنس جو ایک نیرو نیشنلسٹ، الٹرا نیشنلسٹ اور الٹرا سیکولر پارٹی کے ساتھ ہے، جس کے 14% ووٹ ہیں، جس کی بنیاد پر وہ صرف 1.5% ووٹ سے جیتا ہے اردوان ریفرینڈم، صرف 1.5% سے، اور مشکل سے اس کی پارٹی اور ہاری ہے۔ تو ہم جب خبریں دیتے ہیں دوسرے ملکوں کی، مجھے اس سے بہت دلچسپی ہے، میں پوری دنیا گھومتا ہوں، پڑھتا ہوں، مڈل ایسٹ میں میری دلچسپی ہے، میرے ملک کے حالات کیا ہیں۔ میں نے پی ٹی ایم کی تقریر سنی تھی، میں معذرت کے ساتھ، مجھے کوئی متاثر نہیں کیا پی ٹی ایم نے بننے سے لے کے آج تک۔ پی ٹی ایم نے لاہور میں جو تقریریں کی ہیں اس کا قطعاً تعلق سوشلزم یا طبقاتی موومنٹ سے یا نظریات سے نہیں ہے۔ میں نے ساری پشتوں کی تینوں تقریریں سنی، وہ ایم کی ایم تھی کہ لاہور میں جو پشتون کو ہاتھ لگائے گا ہم اس کی حشر نشر کر دیں گے۔ اگر پی ٹی ایم لاہور میں یہ کہتا، پی ٹی ایم کا لیڈر، کہ لاہور میں اگر کسی مزدور کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم سارے مزدور اکٹھے ہیں، آپ تقریر نکال لیں۔ یہ جو ہم دوسرے سہاروں پر، اب پی ٹی ایم سے ہمارا بائیں بازو کا ایک طبقہ دانشوروں کا، چونکہ وہ فوج کو گالی نکالتے ہیں، تو فوج کو تو وہ مولوی بھی کہتا ہے کہ یہ اڑا دو، فوج کے خلاف وہ جیکٹ پہن کے جی ایچ کیو پہ حملہ کرتا ہے، تو کیا ہم اس کی سپورٹ کریں گے؟ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے کمزور انالیسز ہیں، موجودہ انالیسز کرنے میں ہم کمزور ہیں۔ ہم بھی 1400 سال خلافت راشدہ والی تقریریں کرتے ہیں، روس میں یہ ہوا، امپورٹنٹ ہے، ہمیں جاننا چاہیے، ہم ماضی میں نہ پھنسے رہیں۔ میرے ملک میں چند ہزار ووٹ پڑے ہیں ترقی پسندوں کو۔ اب یہ بھی ایک بات ہے کہ 67 میں بھٹو سوشلزم چوری کر گیا تو ٹھیک ہے، یہ بھی ملا بھی یہی کہتا ہے، جب ناروے جاتا ہے تو کہتے جی اسلام چوری ہو گیا، تو میں نے کہا اسلام تو چوری ہونے کے لیے ہے، رحمت للعالمین وہ اللہ ہے پوری دنیا کا، اسلام چوری ہو گیا، حقوق العباد، پیپلز رائٹس اپنا لیے سویڈن ڈنمارک نے۔ تو یہ جو باتیں ہیں پاکستان میں ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے ایک انالیسس کیا، آج کل
میں ذرا سوشل میڈیا پہ ہوں, اخبار سے بھی مجھے نکال دیا انہوں نے کالم لکھنے میں. تو میں نے کہا موومنٹ چل سکتی ہے. تو ایک کامریڈ ہیں, نئے نئے ہیں, میں ان کو غائبانہ ہی جانتا ہوں. ان کا شکر ہے اگلے سال دیکھیں گے. میں کہا دیکھیں گے نہیں, کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندہ. میں کرنے والوں پہ یقین رکھتا ہوں. دیکھیں گے جی اگلے سال تحریک چل جائے گی. میرا ایک انالیسز ہے, میں کوئی غیب کا علم, میں نے ایک انالیسز کیا کہ پاکستان میں میس موومنٹ چل سکتی ہے. کیا پاکستان کا موجودہ لیفٹ ہم پی ٹی ایم کے سہاروں پر کریں گے؟ دیکھیں یہ میں پی ٹی ایم کا مخالف بھی نہیں ہوں اور حامی بھی نہیں ہوں. میری عجیب و غریب لائن ہے. میں تو عوام کے ساتھ ہوں. میری لائن طبقاتی ہے. میں غریب پشتون ہو, غریب بلوچ ہو یا غریب پنجابی ہو, اس کے ساتھ ہوں. میرا بلیو, شوکت صاحب کا بھی وہی بلیف ہے, اپنا رؤف ملک صاحب کا, اس حال میں سارے بیٹھے. اور پاکستان میں, اس سرزمین میں, پاکستان نے غدر پارٹی سے لے کے آج تک جس قسم کے بھی ترقی پسند آئے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی کو. کوئی فیلئر نہیں ہے کسی کا. کمیونسٹ پارٹی نے کیا ہے, اسٹالنسٹ والوں نے کیا ہے, ٹروٹسکائٹس نے کیا, سب نے کیا ہے. یہ میں ان فرقوں کے باوجود, اپنی فرقے ہیں نا, چلو. تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج, اگر میرے لیے نواز شریف کا, میاں جہانگیر کا انتقال ہو گیا, میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ بےنظیر سے اتحاد کریں گے. میرے پاس کسی وہ چرب زبان دانشور کی طرح غیب کا علم نہیں, انالیسز ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا یہ فوج کے ساتھ, میری ایک کتاب 89 میں چھپی تھی, گیریزن ڈیموکریسی. میں نے کہا تھا یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا ہو رہا ہے, جب یہ نواشی پیدا, اور یہ ٹیسٹ ٹیوب اپنے ڈاکٹر کے ہاتھوں مرے گا. چھپی ہوئی پڑی ہے میرے پاس, گیریزن ڈیموکریسی کے نام سے. وہ کتاب پہلے میں نے چوتھا ماشاء اللہ کے نام سے لکھی, اور اس کے بعد میں کوئی آکسفورڈ کا, کولمبیا یونیورسٹی کا بڑا اسکالر بھی نہیں ہوں. میں تو ایک ایکٹیوسٹ ہوں, اور اپنے پیسوں سے ہم کتابیں چھپاتے تھے, یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. میرے لیے خبر نہیں ہے کہ اس کی نواز شریف کی لڑائی ہو گئی پاور کے لیے, اور اس کے بطن سے مریم نکلتی ہے ایک لیڈر. یہ تبدیلی کے لیڈر نہیں ہیں. تبدیلی کے لیڈر آپ لوگ ہیں, تبدیلی کے لیڈر ہم لوگ ہیں. یہ تبدیلیوں کے لیڈر نہیں ہیں. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان, میں چھوٹا سا ملک ہے, لیبنان جاتا ہوں, مجھے وہاں کمیونسٹ پارٹی نظر آتی ہے, جلوس نکالتے. یہ جو آپ نے بات کی, مارشل خلیفہ ہے, محمود درویش کو میں نے شاعری کرتے ہوئے سنا. 5000 لوگوں کا حال تھا, 15000 وہاں لوگ تھے. وہ محمود درویش شاعر ہے نا, پاکستان میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ لاکھوں میں شاعر ہے, وہاں چاند ایک ہے. تو لیکن جو مشاعرہ تھا پوری دنیا سن رہی تھی, اور جو شاعری کر رہا تھا, میرے پاس وہ ویڈیو, میری بیگم تھی, میں نے کہا میرے کان میں ترجمہ کرتے جاؤ. وہ لوگوں سے جڑا ہوا تھا. میں پورٹو ریکو جاتا ہوں, وہاں کامریڈ مجھے, ترکی میں مجھے کل کسی نے پورا سوال کیا بس میں اسلام آباد سے, میں نے اس کو انالیسس کیا. میں کہا کردوں کا قصور یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مارکسسٹ موومنٹ ہے. وہ امریکیوں نے بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کی ہے, ترکوں نے بھی, ایرانیوں نے بھی, عراقیوں نے بھی, سیرینز نے بھی. کیوں؟ ان کا قصور یہ نہیں ہے کرد ہونا, ان کا سب سے بڑا قصور ہے مارکسسٹ ہونا. جتنی کرد موومنٹ ہے, داعش کو شکست انہوں نے اس لیے دی کہ وہ سن آف دا سوائل تھے, داعش والے آؤٹ سائڈر تھے. تو میں جو پاکستان کے اعداد و شمار ہے, مجھے ان سے غرض ہے. مجھے اچھا ہے کہ میں بھی پڑھ کے آیا ہوں 66% روس میں, مجھے اچھی خبر ہے. میرے ملک کی خبر یہ ہے کہ چند ہزار ہم نے ووٹ لیے, ہمارا لیفٹ جو بھی ہے. اور یہ جو ہم مین سٹریم کی پارٹیوں پر امیدیں لگا لیتے ہیں, دیکھیں میں مین سٹریم کی پارٹی میں رہا ہوا ہوں. مجھے اگر کیریئر بنانا ہوتا پولیٹیکل تو بڑا اچھا کیریئر بنتا ہے, آج بھی بنتا ہے, اور نون میں بھی بنتا ہے. میں کھل کے بات کرنے والوں میں سے, ہمارا جو پروگرام ہے, ہمارے انٹلیکچوئل جو ہیں لیفٹ کے, یہ اینالسٹ ہیں, اور اینالسٹ بھی چند سو کے ہیں. یہاں تو کسی ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا کہ لاکھوں تک رسائی ہو. میں معذرت کے ساتھ, چونکہ میں ہوں, یہ جو لوگ ہیں یہ میں ہوں, میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں, میں ہوں. میں نے پیپلز پارٹی 20 سال پہلے چھوڑی. کیوں چھوڑی؟ ایک دفعہ چھوڑی, پھر دوسری دفعہ چھوڑی شہید بھٹو, 2 دفعہ پیپلز پارٹی چھوڑی. کیوں چھوڑی؟ اس لیے کہ مجھے سمجھ تھی کہ یہ تبدیلی کی پارٹیاں نہیں ہیں, یہ ان میں کچھ اچھی ٹینڈنسیز ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں, ابھی بھی آج بھی میرا یہ بلیف ہے کہ آج بھی پاکستان میں اگر ریلیجن کو بغیر یا کم استعمال کر رہی ہے مین سٹریم کی پارٹی تو پیپلز پارٹی ہے. تو میں اس کی کیوں اس طرح مخالفت کروں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا, جو ایک دو دوست بڑی کہ اسٹریٹجی میں ہمارا فیلئر ہے. ہم پروگریسو لوگوں کا, لیفٹسٹ کا, ٹروٹسکائٹس کہہ لیں, کمیونسٹ کہہ لیں, اسٹالنسٹ کہتے ہیں, یہ سب اچھے ہیں. میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے, میں پروگریسو آدمی ہوں, میں ٹروٹسکی کا بھی حامی ہوں. میرے دفتر ایک کامریڈ آ گیا, اسٹالن کی کتاب پڑھی ہے, دوسرے دن آ گیا جی تو میں سے ٹروٹسکی دی پڑھی ہے. میں کہا یار مجھے دونوں قبول ہے, میں نے دونوں پڑھانی ہے.
میں نے ٹروٹسکی بھی پڑھانا ہے, میں نے اسٹالن بھی پڑھانا ہے, میں نے کوئی طارق جمیل کو نہیں پڑھانا. تو یہ جو باتیں ہیں, ہم ماضی میں ایک تو اڑے ہوئے ہیں, وہ اڑا رہنا کوئی حرج بھی نہیں ہے. میں یہ بھی کہوں ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے چاہیے. پاکستان میں جو میں ڈپریسو انالیسز ہے میرا, بہت ڈپریسو انالیسز ہے پاکستان کی. پاکستان میں پنجاب اکیلا رہ گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں حالات بہت خوفناک ہیں, اتنے آسان نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. پاکستان اکیلا رہ گیا ہے, اور 3 صوبے نہیں, بلتستان بھی ان کے ساتھ ہے, کشمیر آزاد والے بھی اور دوسرے والے بھی. میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں جو میرا انالیسز ہے. اب وہ جو پنجاب اکیلا رہ گیا ہے, ہم کہاں پالیٹکس کریں گے؟ پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے, کیا ہم نے جیکٹ والے کے خلاف لڑائی کرنی ہے یا وردی والے کے خلاف؟ دیکھیں اسٹریٹجی بہت اہم چیز ہوتی ہے. میں نے جن لیڈروں کو پڑھا, کامیاب لیڈر, میں پھانسی پر چڑھ جانے کو کامیابی نہیں کہتے, شہید ہو جانا کامیابی نہیں ہے, غازی ہو جانا کامیابی ہے. کامیابی ہے کہ آج آپ کیا کہتے ہیں, آج کی بات آج کیا کہنا ہے. پھانسی چڑھ جانا تو بڑا, میرے ساتھ تھے. مجھے ڈاکٹر مبشر حسن کی ایک بات بڑی اچھی لگی. ہم نے ایک کتاب چھاپی دوست کی, لیبیا گئے بغاوت کرنے, 3 دن انہوں نے لیبیا رہے, 4 دن سفر کیا, آئے 100 سال قید ہو گئی. کہتے ہیں اس سے کیا متاثر ہونا ہے اس کتاب سے, انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. بھی کمال بات تھی ان کی. اچھا جو لوگ وہ جو 100 سال قید, جس کو اس نے واقعی کچھ نہ کیا, وہ 13 سال 8 سال جیل میں رہ کے رہا ہوئے بھیج کے, جو باہر والے تھے, واجد شاہ, میں اپنے جو میرے ارد گرد, ان لوگوں نے بڑا کام کیا. جو ایم آر ڈی کی موومنٹ. بات یہ ہے کہ پاکستان کا لیفٹ سب سے زیادہ علمی فکری طور پر طاقتور ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ میرا بلیو نہیں ہے, یہ ریشنل میرا انالیسس ہے. آج کا لیفٹ بھی, فاروق تارک نے کمال جدوجہد کی ہے, لال خان نے کمال جدوجہد کی ہے, خالد بھٹی نے کمال جدوجہد کی ہے, کامریڈ نے کمال جدوجہد کی ہے. میں ان سب کا مداح ہوں, میں ان کا ساتھی ہوں, میں ان کا کارکن ہوں. میں یہ میرا کسی سے کوئی اس لیے اختلاف نہیں ہے کہ یہ سارے ترقی پسند ہیں. مجھے اس پہ بھی کوئی اب دلچسپی نہیں جی اتحاد کر لو تو کوئی بڑی طاقت بن جائے گی. نہیں, ہم کمزور کہاں سے ہیں؟ جو پہلی بات کی تھی, ہم عوام تک نہیں جاتے. عوام تک اس گفتگو کے ساتھ اگر جائیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ گفتگو عوام کی نہیں ہے. اس کمرے میں جو گفتگو ہے, اور یہ بڑی اہم ہے, پہلے ہم کمروں میں گفتگو کریں. میں اس کا یہ فرسٹ سٹیج ہے. عوام کے ساتھ جب ہم یہ گفتگو کریں گے تو اس کو عوام کے لہجے, اس کی انالوجی, اس کی ٹرمنالوجی کے مطابق بات کرنی ہے. مجھے اس کی زبان میں بات کرنی ہے. مجھے ایک دفعہ امریکہ میں وہاں تقریر کرنے کا موقع ملا جس کا خواب دیکھتے ہیں, اور اتفاقاً ملا, اور میں نے کئی دن پہلے کہا تھا کہ میرے لفظ پہنچ رہے ہیں. ایک کانفرنس میں تھا, 4 ہفتے کا پروگرام تھا. کہتا کیا, میں کہ پنجابی زندہ لفظاں دے پہیے ہوندے نے. واقعی مجھے US کانگریس سے تقریر کرنے کا موقع مل گیا. بہت بڑا سیمینار تھا, کازز آف دا فنڈامنٹلزم ان اسرائیل, پاکستان اینڈ افغانستان. اب مجھے 3 دن اپنا دماغ ٹھیک کرنا پڑا کہ جو میں موچی دروازے تقریر کرتا ہوں کہ امریکی سامراج ہے, اس کو میں نے یہاں کیسے کہنا ہے کہ امریکی ہو, تم نے فنڈامنٹلزم پیدا کیا. جب تمہارا ریمبو ہیرو ہوتا تھا ہالی ووڈ میں اور اسامہ بن لادن کا ہیرو تھا, تو ہم ایک ڈکٹیٹر کے خلاف ڈیموکریٹک سٹرگل کر رہے تھے. تو یہ جو بات کرنا ہے, ہمارا لیفٹ نہیں سیکھ سکا معذرت کے ساتھ. ہم آپس میں بہت اعلیٰ بات کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں. اگر بھٹو کو آ گئی, اس نے سوشلزم چوری کر لیا, تو بھئی ہم کیوں نہ کامیاب ہوئے جو بھٹو والے نہیں تھے. اب بھٹو فیوڈل تھا, اس نے بٹریل کیا اور اس نے مانا اپنی کتاب میں کہ میں آج پھانسی کی کوٹری میں اپنے اس تجربے پہ ہوں, اس تجربے کی بنیاد پر ہوں جو میں نے 2 طبقوں کے درمیان کیا. اس سے بڑا اور کنفیشن کیا ہوگا؟ پھانسی کے پھندے کے قریب کا میں, اس نے مارشل اللہ کو کہا کہ یہ میرے اس تجربے کی بنیاد پر, اور میں پھانسی کا. تو ہم تو کامیاب ہو سکتے تھے نا. جو لیفٹ ہے اس کو لوگوں کی زبان میں بات کرنا ہوگی. فرانس میں جلوس نکل آئے ہیں, یلو والے آ گئے ہیں, بیلجیم میں, ایکسیلنٹ, کوئی حرج نہیں ہے, یہ بتانا چاہیے لوگوں کو. اور وہ کوئی لیفٹ کی موومنٹ نہیں ہے, لوگوں کی موومنٹ ہے. لوگ ابھرے, لوگ یہاں کیوں نہیں ابھرے؟ پاکستان میں 10,000 میں 2010 میں 10,000 مظاہرے ہوئے پنجاب میں. ہمارے ایک دوست کا تھا, کوئی بجلی پر نکل آیا, کسی نے ٹائر جلائے, کوئی تحریک نہیں چلی. یہ دھرنا تحریک نہیں ہے, دھرنا ایک پورا ماڈل ہے جو جارجیا میں ہوا, جو یوکرین میں ہوا. 10,000 بندے اکٹھے کر لو, پارلیمنٹ الٹال دو اور انقلاب, یلو انقلاب لے آؤ, ٹیولپ انقلاب. پاکستان ایک میس موومنٹ کی طرف جا رہا ہے جو میرا ویژن کہتا ہے. پاکستان 67 کے بعد ایک میس موومنٹ جس میں چودھری شوکت صاحب لیڈ کریں گے, جس میں آپ لوگ لیڈ کریں گے, جس میں عوام, مجھے لوگ کہتے ہیں لیڈ کون کرے گا؟
جو دانشور پروفیسر. میں کہا لیڈ نہیں کرتے لوگ لیڈ کرتے ہیں, لیڈر نہیں کہتے. کون آئے گا لیڈر؟ پیدا تحریکوں سے ہوتے ہیں. پاکستان کا لیفٹ اگر اگلے چند ماہ میں سالوں میں عوام کے ساتھ گفتگو کرنا سیکھ جائے میں دیکھیں یہ باتیں بڑی ہیں. میں نے یہ کیمرہ کیوں لگایا ہے؟ مجھے پروجیکشن کا کوئی شوق نہیں, اس سے بڑا کیمرہ چھوڑ کے آیا ہوں کہ یہ میری بات جو ان سے ہے یہ 40 لوگ نہ سنیں, 40,000 لوگ سنیں. میں سائنس پر یقین رکھتا ہوں, سائنٹیفک انوینشنز پر بھی یقین رکھتا ہوں, سائنٹیفک انوینشنز کو استعمال کرنے پر یقین رکھتا ہوں. ہم کیوں نہیں, میں نے ایک جملہ بولتا ہوں اپنے انالیسس میں, بے زمین کو زمین دے دو, بے تعلیم کو تعلیم دے دو, لوگ خود ہی بدل دیں گے پاکستان. اور کئی کامریڈ کہتے ہیں ابھی بھی دو وہ, میں کہا دو تے لے لئیے سی پہلو. دو چیز بات یہ کہ ہم لوگوں کی زبان میں جو لیفٹ جہاں بھی کامیاب ہوا, کیوبا میں ہوا, سوویت یونین میں ہوا, کہیں ہوا, انہوں نے لوگوں کی زبان میں بات کرنا سیکھی. جالب نے لوگوں کی زبان میں شاعری کرنا سیکھی کہی, فیض صاحب نے لوگوں کی زبان میں شاعری کی, چودھری شوکت صاحب لوگوں کی زبان میں بات کرتے ہیں. یہ جب ہم بڑی انٹلیکچولائزیشن کر دیتے ہیں یہ گفتگو اندر, اور یہ ان کی بات سے میں متفق ہوں. ہمارے دوست سے کہہ کے گئے کہ یہ محفلیں بڑی اہم ہیں. میرے سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا روٹ ہے؟ روٹ یہ ہے کہ ہم ایسی محفلیں ریگولر رکھیں, ویکلی رکھیں, خوب لڑیں, بحث کریں, لیکن لوگوں میں ایکٹیویٹی. جب لاہور فرنٹ بنا تھا تو اس کے پس منظر میں بھی تھا, تو میں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ ایکٹیویٹیز کریں. میں نے فرنٹ بنانے کے پیچھے یہ تھا, فرنٹ نہیں ایکٹیویٹیز جنریٹ کرو. تو وہ ایک کوٹیشن آ گئی, تو وہ تھی ٹروٹسکی کی, وہ میں نے ڈال دی. ایک کامریڈ نے بحث شروع کر دی, وہ پروفیسر ہے. میں کہ مجھے یہ ٹروٹسکی کی ہے یا لینن کی ہے, کوئی غرض نہیں. میں نے بڑے ایک کامریڈ لال خان کو کہا, اس نے کہا جی ٹروٹسکی کی ہے. میں نے پھر ڈالی. وہ اس بحث میں الجھ گئے کہ جیسے وہ رومی کہتا ہے کہ چاند کی طرف جو اشارہ کرے تو لوگ انگلی کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا میں نے یہ تجویز دی ہے فیض میلے کے بعد کہ لاہور لیفٹ, میں نہیں کہتا نالی صاحب, لاہور میں کلچرل, انٹلیکچوئل, پولیٹیکل, سوشل کلچرل ایکٹیویٹی کرو, اتنی کرو کہ لوگ کہ یار یہ کون ہے جو کہتے ہیں یار تعلیم لازمی ہونی چاہیے, مزدور کی تنخواہ 1 تولہ سونا کے برابر ہونی چاہیے. یہ لوگوں کو ٹچ کریں گے. چلو لوگ مجھے کہتے ہیں, یہ بڑی مزیدار باتیں ہیں, میں ذرا جدوجہد کو بڑا لائٹ موڈ بھی رکھتا ہوں کہ سینک نہ ہو جاؤں. میں کہتا ہوں میرا کیا جاتا ہے یار, لوگوں کو زمین دلوا دوں گا میرے ایک جملے سے. لیکن یہ شعور کی بات ہے, یہ شعور ہے, یہ شعور دینا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر ٹرمینالوجی بدل گئی ہے, کرپشن کو ایشو بنا دیا ہے, استحصال لفظ ختم ہو چکا ہے. اصل کرپشن استحصال ہے, ایکسپلائٹیشن ہے. پاکستان کا سب سے بڑا نعرہ کرپشن ہے, اور دوسرا نعرہ جی دولت واپس لیں گے. بھی عالمی سرمایہ داری نظام نے جو بینک بنائے ہیں وہاں دولت لے جانے کے رستے ہیں, واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. آپ اس بات کو کریں, میں کرتا ہوں. اچھا وہ چھٹپٹا جاتے ہیں. ہمارا لیفٹ اپنی بڑی بات کو چھوٹی بات میں ڈھال کر جس دن عوام کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اس ٹرین کو, جیسے ٹرین جڑتی ہے نا, ڈبے جڑتے ہیں تو چلتے ہیں نا, یہ لیفٹ پاکستان میں انقلاب برپا کر سکتا ہے. لیڈر خود جنم لیں گے, ان میں سے کوئی نوجوان لیڈر بن جائے گا. دیکھیں نا پی ٹی ایم لوگوں کی تحریک تھی, لیڈر خود جنم لیتے ہیں. لیڈر تحریکوں کو جنم نہیں دیتے, میں نے نہیں تحریک کو جنم دینا, لوگوں نے, تحریک نے لیڈر کو جنم دینا ہے. تو میرا ابھی بھی انالیسز یہ ہے, جو میں ابھی فیوچرسٹ ہوں, میں تو مستقبل پر سوچتا ہوں, تاریخ کو بہت دلچسپی سے پڑھتا ہوں, حال میں رہتا ہوں اور فیوچر کے لیے, کہ پاکستان میں لیفٹ, یا میں لیفٹ نہیں کہہ رہا, میس موومنٹ امرج کرنے کے چانسز بن رہے ہیں. کیوں کہ عمران خان نے جو امیدیں دلائی ہیں کمال کی ہیں. لوگوں نے یہ سمجھ لیا مسیحا ہے, آخری مسیحا ہے. یہ مسیحا کی ناکامی کے بعد لوگوں نے کہنا ہے کون ہے جو بات کرتا ہے. تو جب بات میدان میں یہ ہوگی کہ بات تو یہ ہے کہ تعلیم لازمی ہونی چاہیے, کسان کو زمین ملنی چاہیے, گھر ملنا چاہیے, تو تحریک چلنے کے امکانات ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے اگر ناکام ہوئی تحریک کامیابی کے بعد تو اس کو کوئی اور فائدہ لے جاتا ہے, یہ بھی ہوا ہے. تو پاکستان کا جو پروگریسو ہیں, اسٹالنسٹ ہیں, ٹروٹسکائٹس ہیں, سوشلسٹ ہیں, لطیفہ سنانے کی اجازت ہے لیفٹ کے والے سے اپنا آخری. نئے ہمارے لال خان فاروق طارق صاحب آئے تو میں بھرتی کرنے والوں میں تھا, میں یہاں تھا. پیپلز پارٹی کے اندر سوشلزم کی آواز تھی, وہ لیفٹ. تو میں جو ایک خاتون لیڈر کو میں نے بھرتی کرا دیا, ہماری کامریڈ تھی, کہندی وہ تو گالاں کٹ دینے لینن نو, سوری سٹالن نو معاوضے تنگ نہیں کر دینا, کہو جی لیفٹ نے. میں کہا چپ,
پھر اس نے کہا نہیں تو مجھے سمجھائیں گا. میں ان دنوں شاید اس کا تعلق تھا چونکہ ہم پیپلز پارٹی میں تھے. اس کو میں نے کہا کوئی لڑائی نہیں, کوٹ دی لڑائی سی, اور جڑا لینن پاندا سی نا وہ سٹالن نے چوری کر لیا سی. تو یہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم آپس میں کریں. آپ نے بہت اچھا کیا, یہ ڈسکشن کریں اور لوگوں کی زبان میں بات کریں. اگر میں گرجے میں عیسائیوں کے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہوں تو مسجد میں نماز پڑھنے والے کے لیے بھی حق کے لیے لڑوں. یہ وہ اسٹریٹجی ہے. جب ہم کرسچنز کے لیے لڑتے ہیں, مائنورٹیز کے لیے لڑتے ہیں, تو ہمیں اپنا ایک سیکولر, دیکھیں میں نے ایک کالم لکھا بھی بڑا انٹلیکچوئل تھا, کیا ترکی ایک ملحد ریاست ہے. مجھے 80,000 گالیاں پڑیں چونکہ بوسٹ کرواتا ہوں. میں نے ایک بندے کو اسلامسٹ کو فون کیا, یہ فورم نہیں ہے جہاں ڈیلیوٹڈ بات کی جائے. اس میں نے قطن انالیسس نہیں کیا کوئی کچھ, میں نے ڈیٹا دیا کہ وہاں پہ سیکولر فورسز کے ووٹ کیا ہیں. آئین سیکولر ہے, مذہبی جماعت نہیں بن سکتی, مذہبی تقریر سیاست میں نہیں ہو سکتی. مجھے جو گالیاں پڑیں, جو نہ اردو لکھ سکتے ہیں, رومن زبان میں انہوں نے اردو لکھی ہوئی. بات یہ کہ میری غلطی تھی کہ میں نے وہ کالم سوشل میڈیا پہ ڈال کے بوسٹ کیا. میں نے کہا آئندہ میں لائٹ بات کروں گا. تو بات کرنے کا فن ہم لیفٹ کو, اور اسٹریٹجی, میں فلسفی کی تبدیلی نہیں, یہ اپنانا ہوگی تو انشاءاللہ میں یہ یقین, انشاءاللہ بھی بڑی شاندار جملہ ہے, یہ کلچر بھی تو ہے نا. تو یہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر عوامی تحریک جنم لے سکتی ہے, اور یہ عوامی تحریک کو کوئی چوری نہیں کر سکتا اگر پاکستان کے پروگریسو تھاٹ لاکھوں لوگوں تک پہنچیں, اگر کروڑوں نہیں لاکھوں تک بھی. تو ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہے. ہمارا فیلئر یہ ہے کہ ہم لوگوں تک نہیں پہنچے.